نحمد و نصلی علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم معزز سامعین، امید کرتی ہوں آپ سب خیر و عافیت کے ساتھ ہوں گے اور اللہ تعالیٰ سے یہی دعا ہے کہ ہم سب کو خیر و عافیت کے ساتھ رکھے۔ آج ہم بات کریں گے صدقے کی اقسام کے بارے میں، یہ کتنی قسم کے صدقے ہوتے ہیں اور ہم اسے اپنی عملی زندگی میں کیسے اختیار کر سکتے ہیں۔ ہر روز لوگوں کی جتنی ہو سکے مدد کریں۔ اب وہ مدد یہ بھی ہو سکتی ہے خواہ وہ کسی کو اچھی اسلامی معلومات بتا کر ہو یا سڑک سے کوئی خطرناک چیز ہٹا کر ہو۔ گھر کے کاموں میں بھی آپ گھر والوں کی مدد کر سکتے ہیں، اپنے مالی حالت کے مطابق صدقہ دیں۔ یہ سب کیا ہے؟ یہ بھی ایک صدقے کی اقسام ہے۔ پہلا کیا ہے کہ جتنی ہو سکے دوسروں کی مدد کریں۔ اب وہ مدد کرنے کے بہت سارے طریقے بھی ہوتے ہیں، یعنی کہ ایک اچھی اسلامی معلومات دے دینا۔ اگر آپ نالج فل ہیں اور آپ کو لگتا ہے کہ آپ نے بہت اچھی ریسرچ کی ہوئی ہے تو آپ کوشش کریں کہ لوگوں تک اللہ کی وہ بات ایسے کنوے کریں حکمت عملی کے ساتھ کہ وہ آپ کی بات سنیں اور سمجھیں، اور جو اختیار کریں گے تو پھر اس کا ثواب تو آپ کو ملے گا ہی ملے گا۔ پھر اسی طرح ہم بات کر رہے تھے کہ تسبیح پڑھ کر، یعنی کہ آپ کچھ نہیں کر سکتے تو آپ تسبیح پڑھیں اور دعا کریں اپنے لیے، اپنے والدین کے لیے اور اپنے ان مسلمان بہن بھائیوں کے لیے جن کی قبر اور دنیا میں دعا کرنے والا کوئی نہیں ہے، اور سب کے لیے، یعنی کہ یہ بھی ایک طرح کا صدقہ ہے۔ مجھے ایک بہت پیاری سی حدیث یاد آ گئی ہے۔ ایک جگہ میں نے پڑھا تھا کہ اگر کوئی دعا کرتا ہے یا مغفرت کرتا ہے کسی کے لیے تو وہ اپنے لیے ہی کرتا ہے۔ تو اگر ہم آج کسی کے لیے ہاتھ اٹھا کے دعا کریں گے، اس کی بخشش کے لیے، مغفرت کے لیے، تمام مسلمانوں کے لیے جنہیں ہم جانتے اور جنہیں نہیں جانتے، تو کل کو کوئی بھی ہاتھ اٹھا کر ہمارے لیے بھی دعا کرنے والا ہوگا۔ اب بات آتی ہے کسی بھوکے کو کھانا کھلانا، یعنی کہ یہ ایک ایسا عمل ہے جس کی تاکید قرآن میں بار بار آئی ہے، اور وہ جو لوگ بھوکوں کو کھانا کھلاتے ہیں تو یہ جو ہے نا، یہ اللہ تعالیٰ کی نظر میں بہت زیادہ پسندیدہ عمل ہوتا ہے بندے کی طرف سے، کہ اللہ تعالیٰ لوگوں سے بہت پیار کرتا ہے جو لوگوں کو کھانا کھلاتے ہیں۔ اس کی بہت ساری صورتیں ہیں کہ آپ کو ایسا لگتا ہے کہ آپ کہیں کسی آبادی میں آپ کچھ پیکٹس ڈسٹریبیوٹ کر سکتے ہیں تو آپ کو وہ لازمی اختیار کرنا چاہیے، یا پھر آپ سرکاری یا جو ویلفیئر کی طرف سے جو ادارے ہوتے ہیں، یعنی کہ ہاسپٹلس ہوتے ہیں، وہاں پہ کتنے لوگ آئے ہوئے ہوتے ہیں مریض کے ساتھ جو تیماردار ہوتے ہیں، وہ بیچارے بھوکے پیاسے ہوتے ہیں، کسی کا کوئی ہوتا ہے کسی کا نہیں، یا ان کو بازار سے لینا پڑتا ہے۔ تو ایک بہترین طریقہ یہ ہو سکتا ہے کہ آپ لے جا کر وہاں پہ کچھ پارسل انہیں دے دیں کھانے کے، تو یہ بھی آپ کے لیے بہت اچھا ہو جائے گا۔ اسی طرح آپ کے جو رشتہ دار ہیں، سب سے پہلے تو آپ کے اپنے بچے ہیں، آپ کی بیٹیاں، آپ کی بہن، اور پھر اس کے علاوہ جو آپ کے جتنے بھی رشتہ دار ہیں، ایک مہمان نوازی کے ساتھ ساتھ آپ کوشش کریں کہ آپ اچھی ان کی خاطرداری بھی کریں، یعنی کہ اچھے سے اچھے ان اقسام کے کھانے، بہت زیادہ یہ نہیں کہ آپ کی جیب پر کوئی یا آپ کے بجٹ پر کوئی چیز بہت بھاری گزرے، تو آپ یہی کریں کہ جتنی ہو سکے آپ بہت اچھی مہمان نوازی کریں، انہیں کھانا کھلائیں اور ان کی بات سنیں سمجھیں۔ اسی طرح کسی کو پانی پلانا بھی صدقہ ہوتا ہے۔ آپ یہ سرچ کریں کہ اگر آپ کے اطراف میں مسجد ہے، وہاں پہ اگر قرآن پاک نہیں ہے تو قرآن پاک خریدیں اور اسے مسجد میں رکھیں۔ جو بھی لوگ آئیں گے قرآن پاک جب جب پڑھیں گے، یہ صدقہ جاریہ دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، اور اس کا ثواب، اس کا ایصال ثواب آپ کو ملتا رہے گا۔ مسجد کی تعمیر میں حصہ لیں۔ اگر آپ کو ایسا لگتا ہے کہ وہاں پہ فین خراب ہیں، یا پھر نمازوں کے لیے جا نماز یا چٹائیاں نہیں ہیں، ٹوپیاں نہیں ہیں، یا وہاں پہ پانی کا یا سیوریج کا کوئی سسٹم خراب ہے، تو آپ وہاں پر آپ کو چاہیے کہ آپ وہاں پر اپنی خدمات انجام دیں۔ اور اسی طرح اپنے ارد گرد کے ماحول کا خیال رکھیں کہ جہاں پانی کی کمی ہے اور جہاں آپ کو لگتا ہے اپنی خدمات آپ بہت اچھے سے انجام دے سکتے ہیں، آپ یہ کام کروا سکتے ہیں، دور دراز کے علاقوں میں یا پھر ایسے علاقوں میں جہاں پر پانی کا سسٹم نہیں ہے، صاف پانی کا سسٹم، تو آپ کوشش کریں
کہ وہاں پر اپنی خدمات انجام دیں۔ اسی طرح حلال کھانا، حلال کمانا، حلال دینا، یہ بھی ایک طرح کا صدقہ ہوتا ہے۔ جو غریب سفید پوش ہیں، جو اپنی ضروریات کے بارے میں ڈسکس نہیں کر سکتے کسی سے، تو ایسے لوگوں کو ڈھونڈیں، ان کی مدد کریں، چاہے وہ مالی بھی ہو سکتی ہے، اور جہاں آپ کو لگتا ہے کہ ان کی اچھی مدد کر سکتے ہیں مالی طور پر، یا کسی کو جاب پر رکھوا سکتے ہیں، تو یہ بھی آپ لازمی کریں۔ یہ بھی آپ کے لیے ایک طرح کا صدقہ جاریہ ہے۔ اسی طرح سب سے پہلے تو آپ کے اپنے گھر والے آتے ہیں، آپ اپنے گھر والوں کے ساتھ اچھا برتاؤ کریں، ان پر خرچ کریں، ان سے پوچھیں آپ کی کیا ضروریات ہیں، آپ کو کیا چاہیے اور کیا نہیں چاہیے، اس بارے میں آپ اپنے گھر والوں سے ڈسکس کریں۔ کہیں ایسا نہ ہو آپ دوسروں سے ڈسکس کریں، ان کی تمام مشکلات اور پریشانی کو دور کریں، لیکن آپ اپنے گھر کو اگنور کر دیں، تو یہ تو بہت زیادہ غلط بات ہو جائے گی۔ سب سے زیادہ کیا کہتے ہیں صدقے کے مستحق جو ہوتے ہیں وہ ہمارے اپنے ہی گھر والے ہوتے ہیں۔ کسی کے درمیان صلح کرا دینا، یہ بھی ایک طرح کا صدقہ ہوتا ہے، اور دو لوگ جو آپس میں لڑ پڑے ہیں، یا ان دونوں کے درمیان، ان دونوں فریقین کے درمیان کوئی ایسی ناراضگی ہو گئی ہے اور آپ کو لگتا ہے کہ آپ صلح کرا سکتے ہیں، تو آپ ضرور ان کی صلح کرائیے۔ آج کل بہت ساری بیماریاں عام ہیں، جس میں جسمانی بیماریاں بھی ہیں اور اخلاقی بیماریاں بھی ہیں اور ذہنی بیماریاں بھی ہیں۔ آپ کو ایسا لگتا ہے کہ ایسے ذہنی مریض جنہیں سن کر آپ ان کی مسکراہٹ میں اضافہ کر سکتے ہیں، تو آپ ضرور اپنا کاندھا پیش کریں اور ان کی مدد کریں، اور جہاں اخلاقی بیماریوں میں مبتلا لوگوں کو دیکھیں۔ اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ کے کچھ الفاظوں سے یا آپ کی کوئی بہت اچھی بات سمجھانے سے وہ سمجھ سکتے ہیں، تو آپ ضرور انہیں سمجھائیں، اور جسمانی بیماری میں جو مبتلا لوگ ہیں آپ ان کی اگر مدد کر سکتے ہیں، ان کا علاج کروا سکتے ہیں، تو آپ لازمی سے اختیار کریں۔ کوئی بھی نیک کام چاہے وہ چھوٹا ہو یا بڑا، آپ کی ہمدردی، اچھا رویہ، مدد، مثبت سوچ اور خیالات انسان کی آخرت اور دنیا کی زندگی بدل سکتی ہے۔ لیکن اگر آپ کسی بھی طرح سے کسی کی مدد کرتے ہیں یا کسی اچھے مقصد کے لیے کچھ عطیہ کرتے ہیں، اپنے اور اللہ رب العزت کے درمیان رکھیں۔ رازداری میں خوبصورتی ہے۔ اپنے اچھے اعمال یا اپنی زندگی کو سوشل میڈیا پہ شیئر کرنے سے گریز کریں۔ ضروری نہیں کہ سب کچھ سب کو بتایا جائے۔ ایسی چیزوں کو عوام کی نظروں سے دور رکھیں جو آسانی سے بری نظر میں بدل سکتی ہیں۔ لوگ جس چیز کو نہیں جانتے اسے تباہ بھی نہیں کر سکتے۔ اللہ کو اکیلے میں خوش رکھنا سیکھیں، کسی کے سامنے نہیں۔ ہر چیز کے بارے میں اللہ سے بات کریں، وہ چاہے وہ بڑا مسئلہ ہو یا چھوٹا مسئلہ ہو، چاہے وہ صبح کے 3 بجے ہو یا دوپہر کے 3 بجے۔ تو یہ تمام ایسی باتیں ہیں، اگر آپ ان میں سے کچھ اختیار کر لیتے، چلیں سب نہیں کچھ، تو یہ آپ کی زندگی میں بہت ساری چیزوں میں یعنی کہ مددگار ثابت ہوگی۔ آپ کی جو بھی مشکلات ہیں، پریشانیاں ہیں، آپ جیسے جیسے لوگوں کی دور کریں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کی وہ تمام مشکلات اور پریشانیاں دور کرتے جائیں گے۔ آپ اپنی دعاؤں میں بہت زیادہ یاد رکھیے گا۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔